सेंटर इंडिया ये वो इंस्टीट्यूशन है जो इस्लाम का एक रुकन, एक फ़र्ज़, जिसे हम ज़कात कहते हैं, नमाज जैसा एक फ़र्ज़ है, रोज़ा जैसा फ़र्ज़ है, हज जैसा फ़र्ज़ है, उसी तरह इस्लाम ने ज़कात को फ़र्ज़ बताया। तो इस इबादत को मुसलमानों में आम करने, इसके ताल्लुक़ से बेदारी पैदा करने और इस इबादत में शरीक होने की दावत देने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए हमारा इदारा कायम रहा। अल्लाह कहता है कि अपनी मालियत में, अपने एसेट में 1/40 हिस्सा, यानी 2.5% हिस्सा आप निकालें और ज़रूरतमंद और गरीब इंसानों में डिस्ट्रीब्यूट करें। उस निज़ाम को जिस तरह हुजूर ने बताया है, उसी तरह इस निज़ाम को चलाने के लिए हमारा इदारा कायम हुआ है। ये 1 साल हमने मुकम्मल किया है और इस 1 साल की मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने तकरीबन 2 करोड़ रुपया इस इदारे के हवाले किया और इसमें से 70% रकम जो है हमने लाइवलीहुड यानी रोज़गार योजनाओं पर हमने लगाई और बाक़िया तालीम पर, और हमारे वो मुसलमान जो माशरे में अपनी पेट भरने के लिए कोशिश नहीं कर सकते हैं, जैसे बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, उनकी हिफाजत के लिए पर पर्सन पर 1000 के हिसाब से 10 महीने तक हमने एक आदमी को दिया। एक फैमिली में 3 लोग हैं तो तीनों को हम देते हैं। तो इस तरह से एक स्टेबिलिटी उसमें कायम। जैसा कि आपने भी बात की है कि हम अवेयरनेस करते हैं, क्या कलमा को इस्लाम का कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान को फिर अवेयरनेस की जरूरत पड़ती रहे, ये क्यों पड़ रही है? आप ये तो देखिए कि चीज़ों को बार बार दोहराना, बार बार याद दिलाना, इससे तो आपको अंडरस्टैंडिंग में आसानी होती है। कि ऐसा कभी नहीं होता है कि तीरने वाला भी अगर 50 साल 20 साल ना तीरे तो भूल जाता है। तो ये तो इल्म का मामला है। इल्म का मामला ऐसा है कि या तो अमल में रखें या तो मज़ीद इल्म हासिल करें, तभी वो टिकेगा, वरना पुराना से भूल जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमानों में अवेयरनेस लाया जाए। ज़कात के ताल्लुक़ से, नमाज के ताल्लुक़ से, इस तरह की नमाज की मुहिम है, उसी तरह ज़कात की। जो लोगों ने मिले हैं मैक्सिमम वो लोगों ने सहयोग किया, ऐसे ही सब लोगों ने मिल सके टाइम बना कर इंशाल्लाह इस बार से घर जामा और राइज आप अच्छी है इस्लाम देखिए हर चीज़ में इज्तिमाइयत को चाहता है और इज्तिमाइयत की दावत देता है। इसकी नमाज है, हज वगैरह तमाम चीज़ें इज्तिमाइयत के साथ की जाती हैं और यही इस्लाम मलेरकोटले अंदर जमात इस्लामी ਹੁੰਦੇ जुकात का ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ जुकात ਵੱਲੋਂ प्रोग्राम ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया वाकई बहुत अहम है। मैं इस खुशाइंद मौके पर दिली मुशर्रफ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इस्लाम का अहम सुकून है ज़कात, और ज़कात साहिब निसाब से इनफरादी तौर पर फ़र्ज है, लेकिन उसकी जी तकसीम है वो कलैक्टिवली नज़म कायम करके होनी चाहिए। उसके नाल ही असी अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं और ज़कात का सही मसरफ है वो अदा हो सकता है। तो मैं इस गल की बहुत मुबारकबाद देना हूँ ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया के जिम्मेदारान उन्होंने मलेरकोटले यूनिट कायम किया है और मलेरकोटले के लोगों को अपील कर रहे हैं जो वध तो वध ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया के मलेरकोटला यूनिट नाम स्थापन करें और इस कार्य खैर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये नमाज पढ़ते थे और ज़कात अदा करते थे। इससे अंदाज़ा होता है कि ज़कात जो है तमाम उम्मतों के अंदर फर्ज रही है। ऐसी ही अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत को बयान फरमाते सूरह मरियम आयत नंबर 53 में, तो वकान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काह वकान इंद रब्बिही मर्ज़िय्या,
کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل خالہ کو نماز کا بھی حکم دیتے تھے اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہم ایک دوسرے کو نماز کا تو حکم دیتے ہیں لیکن زکوٰۃ کی ہم ترغیب نہیں کرتے ہیں، اس سلسلے میں ہم سے بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو سب سے پہلی گفتگو کی تھی اپنی ماں کے گود میں، وہ نماز اور زکوٰۃ ہی کے بارے میں تھی کہ وَجَعَلْنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے جب تک میں کیا رہوں، زندہ رہوں۔ اس سے آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کسی بھی جگہ اگر مومن کی صفات کو بیان کرتے ہیں تو ان صفات کے اندر نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر ہر حال میں کیا جاتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کے بغیر کسی بھی مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب قرآن کریم میں کسی بھی صورت کا مطالعہ کر لیں، جہاں بھی مومن کی صفات کا اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کو، اس کے بعد زکوٰۃ کو ذکر کرتے ہیں۔ ارشاد باری ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں اور وہ اچھائی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایسی بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ جو بیان فرمائی ہے جا بجا، ان میں نماز کا اور زکوٰۃ کا ذکر ہر حال کے اندر ملتا ہے۔ یہ تو ہے زکوٰۃ کی فضیلت۔ اب زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے دو اہم فائدے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جب کوئی صاحب مال زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال کیا ہوتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، اور مال کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا نفس بھی تمام برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان کے اندر حرص، طمع، لالچ، زر پرستی، اس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جب انسان اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال بھی اللہ تعالیٰ پاک کر دیتے ہیں اور اس کا نفس بھی کیا ہوتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا فائدہ زکوٰۃ کا یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ مال کو اور بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الروم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جو لوگ تم زکوٰۃ دیتے ہو اور اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے مالوں کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ اور اسلام کا جو ایک معاشی نظام ہے، جو معاشی سسٹم ہے، اس کا ایک بنیادی اصول یہ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے سورہ حشر آیت نمبر 7 کے اندر کہ کَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، کہ دولت جو ہے چند لوگوں کے ہاتھ کے اندر سمٹ کے نہ رہ جائے، بلکہ دولت کی جو ہے گردش معاشرے کے اندر بالکل عام ہونی چاہیے۔ آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ دنیا کی دولت جو ہے چند رئیسوں کے ہاتھوں کے اندر سمٹ کر رہ گئی ہے۔ ہمارے ہندوستان ملک کا بھی یہی حال ہے کہ دولت جو ہے چند ہاتھوں کے اندر سمٹ کے رہ گئی ہے۔ اسلام ہرگز یہ نہیں چاہتا۔ اسلام کا فلسفہ معاش یہ ہے کہ دولت جو ہے پورا معاشرے کے اندر گردش کرتی رہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا، اس کے لیے کئی اور احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ مثلا سود کو حرام کیا اور زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا تاکہ مال جو ہے پورا معاشرے کے اندر جو ہے گھومتا پھرتا رہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا جو ہے نفلی صدقات کا حکم دیا۔ انفقوا فی سبیل اللہ، کہ لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں مقامات پہ جو ہے نفلی صدقات کا حکم دیا زکوٰۃ کے علاوہ۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے میراث کا خوبصورت نظام ہمیں دیا ہے کہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے، اس کی موت ہوتی ہے، تو اس کا مال ایک جگہ سمٹ کے نہیں رہ جاتا بلکہ معاشرے میں کیا ہوتا ہے، وہ پھیل جاتا ہے۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے کفارے کا نظام رکھا ہے۔ تو جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام رکھے ہیں، وہ زکوٰۃ کا نظام ہے یا نفلی صدقات کا نظام ہے یا کفارے کا نظام ہے یا کوئی اور خرچ کرنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ دولت جو ہے چند لوگوں کے ہاتھ کے اندر سمٹ کے اندر نہ رہ جائے بلکہ اس کے اندر جو دولت جو ہے پورا معاشرے کے اندر گھومے اور غریبوں کی اس سے مدد ہو سکے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ یہ کہ اس سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے، فقراء کی مدد ہوتی ہے، یتیم و بیواؤں کی مدد ہوتی ہے اور وہ لوگ خود کفیل بنتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ۔ اور زکوٰۃ جو شخص ادا کرتا ہے اور نفلی صدقات ادا کرتا ہے، اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ الگ سے ہے۔ یہ تو دنیاوی فائدہ ہے، اخروی فائدہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے۔ تو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں،
ان کے لیے بے حساب اجر ہوگا، ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی گھبراہٹ ہوگی۔ یہ ہے زکوٰۃ کا نظام۔ اسی طریقے سے جہاں زکوٰۃ کی فضیلت بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں، تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر سخت وعید بھی سنائی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، کہ جو لوگ سونے چاندی کو، مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں آپ دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجیے۔ یہاں تک کہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں بیان کیا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ لوگ اسلام کے منکر ہیں، وہ عملی طور پر اسلام کا انکار کرنے والے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں وہ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، گویا کہ آخرت کا انکار کرنا دیگر اور چیزوں کے انکار کو بھی کیا شامل ہے۔ تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے سخت وعیدیں بھی قرآن کریم کے اندر حدیث کے اندر آئی ہے، اور جو شخص عملی طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اس کا ایمان بھی کامل نہیں ہوتا ہے۔ اور ایسی زکوٰۃ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے اجتماعیت کے ساتھ جمع ہونی چاہیے، اور اجتماعیت کے ساتھ کیا تقسیم ہونی چاہیے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر اور عہد صحابہ کرام کے زمانے کے اندر بھی تھا۔ کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر جو زکوٰۃ اور نفلی صدقات جو بیت المال میں جمع ہوتا تھا اجتماعی طور پر، اور اجتماعی طور پہ جب وہ خرچ ہوتا تھا اس کی اس قدر برکتیں اور رحمتیں سامنے آئی تھی کہ پورے معاشرے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا، کوئی صدقات لینے والا ڈھونڈنے پہ نہیں ملتا تھا۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو مصر کے کسی گورنر کو خط لکھا کہ بیت المال میں بہت زیادہ مال جمع ہے، اسے میں کہاں خرچ کروں؟ کوئی یتیم، کوئی مسکین لینے والا نہیں ہے، ہر ایک کی حاجتیں پوری کر دی گئی ہے اور کوئی لینے والا نہیں ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا کہ آپ جو ہے سڑکوں کے اوپر جو مسافر خانے تیار بنوائیں اور غلاموں کو خرید کے آزاد کرا دیں، اور جو لوگ نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کی مدد کریں۔ یہ تھی اجتماعی نظم زکوٰۃ کی برکت کہ ہمارے معاشرے کے اندر، زمانے کے اندر جو کوئی زکوٰۃ اور صدقہ لینے والا ڈھونڈنے پہ نہیں ملتا تھا۔ یہاں تک کہ لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو صرف اس لیے متعین کیا تھا تاکہ بازاروں میں جا کے وہ آواز لگا، کوئی حاجت مند ہے زکوٰۃ لینے والا، کوئی صدقات لینے والا، آواز لگانے کے باوجود کوئی حاجت مند معاشرے سے نکل کر باہر نہیں آتا تھا۔ اگر ہم اسی طریقے پر جو طریقہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں تھا کہ اجتماعی طور پر زکوٰۃ و صدقات جمع کی جاتی تھی اور اجتماعی طور پر اس کو خرچ کیا جاتا تھا، اگر ہم اس کو اپنا لیں، اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ رحمتیں، وہ برکتیں ہم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور ہمارے معاشرے سے غربت کا اور افلاس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اجتماعیت کے ساتھ کام کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شکریہ۔ ਇੱਥੇ جناب مفتی ساجد قاسمی ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਸਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਜਿਦ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਕਾਤ ਸੈਂਟਰ ਇੰਡੀਆ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਆਦਿਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਕ ਪਰ ਆਉਣ। ਆਦਿਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਕਾਤ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜ਼ਕਾਤ ਸੈਂਟਰ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲੱਤੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਜ਼ਮ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਆਦਿਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਸਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਦਿਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام معزز حاضرین، میری ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ زکات سینٹر انڈیا پچھلے سال ہی رمضان سے پہلے شروع ہوا تھا۔ یہ جو انڈیا لیول پہ لانچ ہوا وہ 25 تاریخ کو ہوا تھا، 25 مارچ 2022 کو، اور ہمارے یہاں ملیرکوٹلا یونٹ 28 مارچ 2022 کو شروع کیا گیا، اور الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال تقریباً ہو گیا ہے، اور ہمارے لوگوں نے
जो हमारे शहर के लोग थे जिन्होंने इसमें ताउन किया, उनकी कोशिश से और हमारी टीम की कोशिश से आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हुआ। तो उसके ताल्लुक से कुछ बातें हैं। ये जो यूनिट कायम हुए, ये पूरे ऑल इंडिया में सबसे पहले 10 यूनिट उस टाइम लॉन्च किए गए थे, जिसमें से एक मलेरकोटला था। इसमें 9 बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी थी, तो हमने पूरे पंजाब को ये एक यूनिट माना उस टाइम, यहाँ की आबादी की लिहाज से। तो यहाँ पे काम शुरू हुआ, लोगों से मिला गया, क्योंकि टाइम कम था, साथ ही रमज़ान शुरू हो गया। रमज़ान के मिड तक जाके इसकी फॉर्मेलिटीज़ थी, बैंक अकाउंट था और बाकी काम थे, वो सारे कंप्लीट किए गए। इसका एक एडमिन ऑफिस बनाया गया जो मोती बाजार में PNB बैंक के फर्स्ट फ्लोर पर है, और वहाँ से इसको ऑपरेट किया गया। तो लोगों में उतरा गया, लोगों के पास जाया गया, उनसे इसकी पूरी डिटेल के बारे में बात की गई, और लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और हमारे पास कलेक्शन होनी शुरू हुई, तो कलेक्शन के बाद जब कलेक्शन हुई तो पूरा रमज़ान चलती रही, बाद में भी चलती रही, अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कलेक्शन आ रही है। तो जैसे जैसे कलेक्शन आती गई वैसे वैसे हम एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू किया। एप्लीकेशन वगैरह ली और एप्लीकेशन लेके उस पर काम शुरू किया। उसके लिए हमने एक टीम बनाई, 3 बंदों की एक टीम है, 3 मेंबर। तो एप्लीकेशन आने के बाद वो हमारी जो वेरिफिकेशन टीम है, ये 3 बंदों की, उनके पास एप्लीकेशन चली जाती है। वो उसको फिजिकली खुद भी उसको वेरीफाई करते हैं, और इधर से उधर से जहाँ भी उनके ताल्लुकात होते हैं वहाँ से भी वेरीफाई करते हैं। और एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के बाद फिर ये मीटिंग में आती है। मीटिंग में आके इसके ऊपर चर्चा होती है, और उसके बाद इसको अप्रूवल मिलती है। अगर मुस्तहिक नहीं होता बंदा तो उसको साइड पर रख दी जाती है, क्योंकि वेरिफिकेशन पे ही डिपेंड करता है। क्योंकि हमारा फर्ज है ये कि जिन लोगों ने हमें ज़कात सेंटर के ऊपर विश्वास करके इसको अपनी ज़कात की एक ख़ास रकम दी, उसको सही जगह लगाना, सही जगह पहुँचाना, ये ज़कात सेंटर का मकसद है। तो उसके बाद हम जो एप्लीकेशन वगैरह अप्रूव हो जाती हैं, उनको जो बिजनेस के लिए हैं, 3 इसमें कैटेगरी हैं। एक तो इसमें है लिवलीहुड, जिसमें हम माइक्रो बिजनेस जो होते हैं, छोटे बिजनेस, यानी कि जिस बंदे में जो सलाहियत है लेकिन वो पैसे की वजह से या किसी फाइनेंशियली दिक्कत की वजह से उसको नहीं कर पाता, उसको हम सपोर्ट करते हैं। उसमें देखते हैं कि इसमें क्या स्किल है, ये क्या कर सकता है। अगर उसमें कोई कमी होती है तो उसको थोड़ा ट्रेनिंग के लिए, उसको समझाने के लिए उस लाइन के बंदे से टच करवाते हैं, उसको बताते हैं। और उसके बाद उसका जो प्रोजेक्ट होता है वो प्रोजेक्ट लेके उस पर काम करते हैं। उसको जितना सामान चाहिए होता है वो सामान पूरा उसको लेके देते हैं और उसका काम शुरू करवा देते हैं। और उसके बाद उसकी पूरी जांच होती रहती है, मॉनिटरिंग होती रहती है कि बंदा कैसे कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अगर दोबारा उसको ज़रूरत है उसकी भी प्रोविज़न है इसमें। अगर वो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है तो सही है। तो हमारे उसमें जो एप्लीकेंट थे, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमारे घरों में भी ख़वातीन ऐसी हैं जिनके पास कोई ना कोई आर्ट होता है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो नहीं कर पाती। उनको भी हमने, जैसे स्विंग का काम है, सिलाई मशीन का काम है, या कपड़े स्टिचिंग करती हैं ये, उसके ताल्लुक से इनको घरों में करवाया। और कई मर्द हजरात हैं जो किसी सामान की वजह से नहीं कर पाते, उनको करवाया। दूसरा है इसमें एजुकेशन का। एजुकेशन में हम जो बच्चियां या बच्चे अपनी फ़ीस की वजह से एडमिशन नहीं करवा पाते या कोई फ़ीस नहीं जमा करवा पाते, उनको सर्च करते हैं, उनको ढूंढते हैं, उनकी वेरिफिकेशन करते हैं, फिजिकली चेक करते हैं उनको जाकर, उसके बाद उनकी एडमिशन्स वगैरह करवाते हैं। लेकिन इसमें हमारी जो एजुकेशन है वो हायर नहीं लेते हैं हम, क्योंकि स्कूलों का तो और भी अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग कर रहे हैं। हायर में जो बच्चे होते हैं वहाँ जाके थोड़ी फीसें वगैरह बढ़ जाती हैं, हर एक बंदा पे नहीं कर पाता। तो उसमें हमने इसमें B.Ed के एडमिशन्स करवाए, इसमें बच्चियाँ हैं ज़्यादा, B.Sc के करवाए, M.A के करवाए, B.A के करवाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी रेगुलर स्टडी चल रही है और आगे भी इंशाअल्लाह कोशिश चलती रहेगी। तो थर्ड है इसमें एक मवासात का सेक्टर। मवासात में जो लोग
बिल्कुल ही ये बेड पे हैं जिनको मेडिसिन की ज़रूरत है, या उनकी फूड की कोई प्रॉब्लम है, या उनके कोई टेस्ट वगैरह हैं, कोई भी ज़रूरत है, उनको सर्च करते हैं। उसमें दूसरा बेवा होते हैं जो जिनके पास कोई इनकम नहीं होती, उनको सर्च करते हैं। तो उसके लिए हम उनको मंथली पेंशन लगाते हैं जो 1000 यानी कि 1000 रुपया पर मंथ है। वो भी उनको कैश नहीं दिया जाता। इसमें जितना सिस्टम है वो डिजिटल सिस्टम है, कोई भी पेमेंट किसी को कैश नहीं दी जाती। सारा काम बैंक के थ्रू चलता है, बैंक के थ्रू चेक होते हैं, सब उसके थ्रू चलता है। उनके अकाउंट हमने अटैच किए हुए हैं। हर एक फर्स्ट वीक में हर एक मंथ की उनको जो पेंशन है उनके अकाउंट में चली जाती है। तो ये जो पेंशन है ये हम 10 मंथ के लिए लगाते हैं, यानी कि 10 मंथ के लिए। उसके बाद 10 महीने के बाद उसकी दोबारा वेरिफिकेशन होती है कि बंदा आज किस कंडीशन में है, तो उसके बाद फिर वो उसकी आगे रिन्यूअल हो जाती है, जैसे भी उसकी रिपोर्ट आती है। तो जो ये कलेक्शन वगैरह हुई जो ऑल ओवर इंडिया में हुई 10 यूनिट की, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 करोड़ के करीब हुई। तो जो हमारा मलेरकोटला था, क्योंकि ये सब यूनिटों में से एक छोटा यूनिट है, हमारे सेक्रेटरी साहब तो इसको बड़ा मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये एक छोटा यूनिट है। जब इसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से सेंटर से 4 टॉप यूनिट निकाले गए जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी की, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक यूनिट भी था। ये छोटा यूनिट एक बड़े यूनिटों में था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी जो यहाँ कलेक्शन हुई 1 साल की, वो 8,600,000 हुई जो यहाँ की कलेक्शन हुई। तो अब भी यानी कि ये जो कलेक्शन है ये फरवरी तक है। आज भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे डोनर्स हैं, हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जकात सेंटर को पहले साल इतना भरोसा उस पर रखकर उनको दिया। तो आज भी हमारे पास कलेक्शन हो रही है, और हम जैसे ही कलेक्शन होती है जो हमारे पास बजट होता है उसको रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ उसको लगाते रहते हैं, क्योंकि इसको जमा करना भी सही नहीं है। हम जैसी पेमेंटें आती हैं देखते हैं कि इतने का बजट है, उसमें जितनी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी होती हैं उसको उसके हिसाब से रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, जितने का बजट होता है वो उसको उसके हिसाब से ही रिलीज कर देते हैं, ताकि वो साथ ही साथ साइकिल घूमता रहे। तो हमारे यहाँ जो ये कलेक्शन हुई उसको हमने ऑलमोस्ट 37 जो हमारे एप्लीकेंट थे जिनको हमने अप्रूव किया, जिसमें बिजनेस वाले भी हैं और एजुकेशनल वाले भी हैं और मवासात वाले भी हैं। ये सारे हमने इसमें पूरे किए, और काफ़ी एप्लीकेशनें हैं जो हमारे पास अभी पेंडिंग हैं। तो हम जैसे जैसे कलेक्शन आ रही है उसको पूरा करते हैं। जो हमारा ये इस साल का यानी कि सेशन है वो मार्च में जाके कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट शुरू होगा, यहाँ तक की क्लोजिंग हो जाएगी। इसका पूरा जो सिस्टम है वो कंप्यूटराइज है। इसका एक सेंट्रलाइज्ड एक सॉफ्टवेयर है जो पूरे इंडिया में जितने भी यूनिट हैं, जैसे अभी 10 यूनिट हैं और अभी ये लास्ट जो 26 तारीख निकली है 10 यूनिट और लॉन्च किए गए हैं। अभी पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह 20 हो गए हैं, और इंशाल्लाह टारगेट है कि ये 300 तक पहुँचेंगे। तो उसमें जो ये सॉफ्टवेयर है ये पूरे यूनिट्स को आपस में कनेक्ट करता है, और इसका एक हेड ऑफिस है वो जो हैदराबाद में है, वहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता है। और एडमिन ऑफिस इसका दिल्ली में है। तो जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा सिस्टम जो है उसके थ्रू चलता है। जैसे ही हमारे पास एप्लीकेशन आती है हम उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, मीटिंग में पास होती है, उसकी पूरी एप्लीकेशन को स्कैन होते हैं, उसके ID वगैरह स्कैन होते हैं, वो उस पर अपलोड हो जाती है। अपलोड होने के बाद उसकी अप्रूवल हो जाती है। अप्रूवल होने के बाद उसकी पेमेंट जो होती है वो बुक होती है। पेमेंट बुक होने के बाद जब पेमेंट रिलीज करते हैं उसके डॉक्यूमेंट दोबारा लगते हैं। वो डॉक्यूमेंट लगाने के बाद उसको लास्ट में आके फाइनल कर दिया जाता है, और अकाउंट में वो जो सिस्टम है वो उसको खुद ही उसको माइनस प्लस करता रहता है, बैलेंस हमारे सामने आता रहता है उसका क्या है। जो भी हमारे डोनर या जो भी हमारे लोग हैं, अगर वो किसी भी टाइम किसी भी वक्त हमसे पूछें कि भाई आपका क्या हिसाब है, या मैंने 20,000 दिया था वो कहाँ है, कैसे है, तो हमारा ये सिस्टम ये है, जैसे ही सॉफ्टवेयर में हम डालते हैं वो पूरा डाटा सामने आ जाता है कि इतने जमा हुए हैं, इतने खर्च हुए हैं, ये बैलेंस है। और ऐसे ऐसे एप्लीकेशनों में गया है, इसी फील्ड में गया है, और पूरा एक सिस्टम के साथ चलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इस साल की रिपोर्ट थी, और आगे भी इंशाल्लाह अगर सबका ताउन रहा ऐसे ही, तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ भी है कि अल्लाह ने हमें ये जिस काम के लिए चुना है हमें इस पे साबित कदम भी रखे और हमें हिम्मत और ताकत भी दे,
ताकि हम मजीद इसको आगे बढ़ा सकें। और हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आप सबका यहाँ पर आने पर। और हमारे जो विकास सेंटर इंडिया के सेक्रेटरी हैं, नेशनल सेक्रेटरी अब्दुल जब्बार साहब, उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਆਦਿਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਮੁਖਤਸਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਾਤ ਸੈਂਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਜੋ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ जनाब इंजीनियर अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब ਨੂੰ कि वो स्टेज पर आए, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं ज़कात सेंटर इंडिया के। इनका जो बोलने का अनुमान है वो है ज़कात सेंटर इंडिया व्हाट, वाई एंड हाउ, कि ज़कात सेंटर की है, क्यों इसकी लोड़ पई और किवें इसनूं चलाया जा रहा है, या किस तरह ही काम कर रहा है। तो मैं गुजारिश करना हाँ जब्बार सिद्दीकी साहब से कि वो माइक पे आए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। पंजाब स्टेट के मालरकोटला सिटी के मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, साथियों, माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हम सब लोगों की खुशनसीबी है कि दीन इस्लाम की एक इबादत जो बरसों से हम अपनी तौर पर अदा कर रहे थे, और दीन की दीगर इबादतें इज्तिमाई इबादतें हैं, लेकिन ज़कात एक ऐसी इबादत रह गई थी जो हम अपनी समझ, अपनी मजबूरी और हालात के लिहाज से इस इबादत को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। आप जानते हैं कि सलात, नमाज एक इज्तिमाई इबादत है। इसके लिए मसाजिद हैं, नमाज की अदायगी के लिए अजान होती है, और फिर इमाम के ताबे होकर इज्तिमाई तौर पर वक्त मुकर्ररा पर हम नमाज अदा करते हैं। इसमें हमारी अपनी नहीं चलती है, एक निज़ाम की चलती है, और वो नमाज का इज्तिमाई निज़ाम की चलती है। इसी तरह सोम है, रोज़ा है, मुतय्यन महीने में हम रोज़ा रखते हैं। दुनिया के सारे मुसलमान रोज़ा रखते हैं, और उस महीने में चाँद और को देखना और चाँद को देखकर ख़त्म करने का उसूल हम इस पर पाबंद हैं। इसी इज्तिमाई नज़्म को हम रमज़ान का रोज़ा कहते हैं और दुनिया भर में कहते हैं। तो इस्लाम ने इस मिल्लत की क़ुव्वत और ताकत के लिए इज्तिमाई इबादत का नज़्म पैदा किया है। इसी तरह आप हज को ले, अलगर्ज़ कहना ये है कि ये दीन का मिजाज है कि वो इसके मानने वालों को दुनिया में जो मनसब दिया है, जो जिम्मेदारी दिया है, उस जिम्मेदारी को अदा करने के लिए इनकी इज्तिमाई जद्दोजहद लाजिम और ज़रूरी है।
اور اس ملت کا منصب اس دنیا میں یہ ہے کہ وہ دنیا کی قوموں کی امامت کرے، رہنمائی کرے اور ان کی قیادت کرے۔ اس عظیم ریسپانسبلٹی اینڈ پرپس آف ایگزسٹنس کے لیے اللہ نے اس ملت کے لیے اس طرح کے نظام وجود میں لائے ہیں، اور الحمدللہ جب تک یہ ملت ان نظاموں پر اس یقین کے ساتھ آگے بڑھتے رہے گی تب تک اس ملت کو زیر کرنے والی طاقت پیدا نہیں ہو سکتی۔ حضرات، یہ زکوٰۃ کا کلیکٹیو سسٹم، اجتماعی نظم، یہ سب کی خواہش تھی۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے ملک بھر میں چھوٹے بڑے گروہ یا سوسائٹیز کام بھی کر رہے ہیں، لیکن 140 کروڑ والے آبادی والے ملک میں 20 کروڑ سے زائد اس مسلمان والے ملک میں، جو دنیا کے 3 بڑے ممالک میں اس کا نام آتا ہے، پہلا سب سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں رہتا ہے، دوسرا پاکستان میں رہتا ہے اور تیسرا ہندوستان میں رہتا ہے، جبکہ 57 سے زائد مسلم کنٹریز۔ تو لازم بات ہے کہ اس عظیم الشان آبادی والے ملک میں ایک مضبوط اجتماعی نظام کی زکوٰۃ کا نہ ہونا ہم سب کے وجود پر ایک سوال کھڑا کرتا ہے کہ اتنے سب ہیں لیکن ایک سسٹم نے آپ برپا نہیں کر رہے۔ تو یہ ہماری ایمان کا تقاضا ہے، مسلمان بنے رہنے کا تقاضا ہے کہ اس طرح کے نظام کو ہم قائم کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ملت کی کوئی بھی تنظیم میں یہ قوت نہیں ہے یا اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کا نظام برپا کر سکے۔ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ملت کے مکمل شرکت کے بغیر ممکن نہیں، کوئی تنظیم اس کو نہیں بنا سکتی، چاہے جماعت اسلامی ہو یا اور کوئی ہو۔ ایک تنظیم اس پورے نظام کو نہ بنا سکتی ہے نہ چلا سکتی تاکہ ملت اس کا حصے دار نہ بنے۔ اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ اجتماعی نظم زکوٰۃ یہ مسلمانوں کا نظم زکوٰۃ ہے، کسی جماعت کا نظم زکوٰۃ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ان سب کا اس میں برابر کا حصے دار ہونا، شرکت کرنا اور اس میں اپنا رول پلے کرنا، اس کی ایک پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، وہ زکوٰۃ سینٹر آف انڈیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ 75 سال تو ملک کے بھی ہوئے ہیں اور ہمارے بھی ہوئے، اور ان 75 سالوں میں یہ دیکھا گیا، یہ بات بھی ہم سمجھ لیں کہ غربت نہ ایمان کا جز ہے، نہ یہ آسمانی کوئی ضرورت ہے یا آسمانی طور پر یہ صحیفہ ہے کہ صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس نے کہا وہ غربت کے جھولے میں چلے گیا، ایسا نہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب غربت ایک ٹیمپرری بیماری کا نام ہے، اور اگر یہ کوئی بھی فرد یا فیملی چاہتی ہے کہ اس سے نکل جائے تو نکلنا اس کے لیے مشکل نہیں، اس لیے کہ اللہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے غریب رہیں، کہ اس کو استحصال کیا جائے، اس کو مجبور کیا جائے۔ تو یہ بات کہ غربت نہ ایمان کا جز ہے نہ آسمانی کوئی چیز ہے، یہ دراصل سلطانی پالیسی کا نتیجہ ہے کہ جو سلطان ہم بار بار بنا کر بٹھاتے ہیں، ان کی پالیسی کا نتیجہ ہے کہ ایک پرٹیکولر سیکشن آف دی سوسائٹی وہ مسلسل غریب ہوتا رہے۔ کچھ اس میں ہماری بھی کارستانی کہ ملت کے وہ سب لوگ جو بڑے چھوٹے تھے انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا۔ ہم نے کیا کچھ کیا ہے سٹرکچر کمیٹی نے بتا دیا کہ کون پیچھے ہیں کون آگے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ ابھی یہ کہ کنو کمیٹی رپورٹ اور پھر نیتی آیوگ کی رپورٹ اور مختلف سٹرکچر کمیٹی کی رپورٹ، 4-5 رپورٹوں کے اسٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں غربت کا خاتمہ جس رفتار سے ہو رہا ہے اس رفتار سے مسلمانوں میں غربت کا خاتمہ نہیں ہو رہا ہے۔ مسلمان بہت سلو پیس میں چل رہے ہیں کہ بحالی کی طرف،
اور ملک بڑی تیزی کے ساتھ بحالی کی طرف چل رہا ہے کہ 2011 سے اور 2021 کے درمیان ہم نے انالائز کر کے دیکھا کہ 2011 میں ملک اور ملت کا جو غربت کے درمیان جو ڈفرینس تھا وہ 8% کا تھا، اور 2021 میں یہ بڑھ کر 18% ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ملک تو ٹھیک ہے رفتار سے چل رہا ہے، لیکن جس رفتار سے ملک چل رہا ہے وہ مسلمان نہیں چل رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف پالیسیز وہ آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے روڑے اٹکانے کا کام کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو لازم بات ہے کہ یہ جو غربت ہے یہ نہ ہمارا دین کا جز ہے نہ اللہ کی منشا ہے، یہ کس کی منشا ہے تو اس کا ہم صحیح جواب دیں گے، اس کو صحیح کام کریں گے۔ تو زکوٰۃ ایک ایسا نظام ہے جس سے اس سبجیکٹ کا، اس ٹاپک کا کچھ نہ کچھ بڑی حد تک اس کا جواب اس میں ملتا ہے۔ زکوٰۃ جہاں عبادت ہے وہیں معیشت کو ٹھیک ٹھاک کرنے کا ایک ٹول بھی ہے، ایک ہتھیار بھی ہے، ایک راستہ بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے زکوٰۃ سینٹر انڈیا کی جو قائم کرنے کی وجہ بنی کہ غربت جب ملت میں عام ہوگی تو غربت صرف اس کے پیسے یا اس کے ہیلتھ کو خراب نہیں کرے گی، اس کے پیٹ کو خراب نہیں کرے گی۔ غربت آئے گی تو اخلاق کو خراب کر سکتی ہے، غربت آئے گی تو ایمان کو کمزور کر سکتی ہے، اور اس غربت کی وجہ سے ممکن ہے کہ گھر واپسی اسٹرانگ ہو جائے۔ تب مسلمانوں تو ہمارا اب ایسا خاموش رہ کر، دور رہ کر زندہ رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ ہماری شان ہمارا ایمان ہے، اور اس ایمان کے تحفظ کے لیے ہم جو کچھ کرنا ہے کر گزرنے کو تیار ہیں۔ اس لیے اس موقع پر جہاں غربت اب ایک ون ڈائمینشنل نہیں ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ اس کا مطلب ملٹی ڈائمینشنل غربت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جتنی انرجی کا کھانا ملنا ہے اتنا نہیں مل پاتا، جتنے ایجوکیشن ہونا ہے اتنا مل نہیں پاتا ہے۔ ہمارے بچے جس ہائٹ کو پہنچنا ہے غربت کی وجہ سے وہ ہائٹ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ ہماری خواتین میں یہ مال نیوٹریشن کی وجہ سے انیمک ہوتے جا رہی ہیں۔ تو یہ سب وہ خاردار پھل ہیں جو غربت ملت میں دیتی ہے۔ اس لیے اب یہ ملت کو غربت کے اس پائیدان سے نکلنا ناگزیر ہو گیا ہے، اور اس کو نکلنا ہوگا۔ اس ساری کوششوں کی بنیاد پر اس طرح کا پلیٹ فارم ایک وجود میں ہے۔ اس پلیٹ فارم کو قائم کرنے سے پہلے ہم نے اس کی ہمارے گروپ نے ترکی کے مختلف سسٹم کو اسٹڈی کیا، ملیشیا کے مختلف سسٹم کو اسٹڈی کیا، یو کے مختلف زکوٰۃ کے سسٹم کو اسٹڈی کیا، ملک میں پائے جانے والے مختلف زکوٰۃ کے سسٹم کو ہم نے اسٹڈی کیا۔ ان سارے چیزوں کو سامنے رکھ کر جو بہترین وہاں پر ویلیوز چل رہے ہیں، سسٹم چل رہے ہیں، اس کو ہم نے اکوموڈیٹ کیا، اور ان پر جو چیزیں کہ ان پر جو تنقیدیں ہو رہی ہیں اس کا سلوشن بھی ہمارے پاس ہم نے رکھا۔ تو اس لحاظ سے زکوٰۃ سینٹر انڈیا یہ وہ ایڈوانس سسٹم ہے جہاں پر ملت کے مستقبل کو بہتر بنانے کا اس میں سارے لوازمات موجود ہیں، اور یہ ملت اس سسٹم کو لے کے چلے تو اس کے مسائل حل ہونے کا اس میں پورا امکان ہے۔ اس زکوٰۃ سسٹم کا طریقہ یہ بھی بات ہے کہ یہ جو غربت ہے، غربت آتی تو مختلف ڈائریکشن سے، مگر جاتی کیسا ہے؟ تو غربت جانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب دولت آئے گی تو غربت جائے گی۔ دولت آنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کو کیپٹل کریشن میں یا پھر ویلتھ کریشن میں آپ کو کام کرنا پڑے گا، کہ ٹریڈ کرنا پڑے گا، پروڈکشن کرنا پڑے گا، کسان کاشتکاری کرنا پڑے گا، ویلتھ کریشن میں کام کرنا پڑے گا۔ لہٰذا زکوٰۃ سینٹر نے یہ بھی سمجھا کہ صرف پیسے کو ٹرانسفر کرنے سے لینے والا امیر نہیں بن سکتا ہے۔ ہم مچھلی کھانا نہیں سکھائیں گے، مچھلی پکڑنا سکھائیں گے۔ تو اس لیے ہم ہمارے سسٹم پہ ایسے افراد کو اپوائنٹ کر رہے ہیں کہ جو ایک ہمارے بینیفیشریز کے ساتھ مانیٹرنگ کرتے رہیں، ایجوکیٹ کرتے رہیں، انہیں اسکل سکھاتے رہیں، اور اس کے لیے راجیو گاندھی فاؤنڈیشن سے ہم نے ٹائی اپ کیا ہے کہ بہت سارے پروگرامس ہمارے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں تاکہ اس ڈیزائن شدہ پروگرامس کو ملت کی کمیونٹی میں لایا جائے تو پھر ہماری ملت اس مسئلے سے نکل سکتی ہے۔
پھر یہ بات بھی ہے کہ زکوٰۃ کا تاریخ میں یہ طریقہ بھی ہے کہ جہاں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے وہیں اس کا استعمال ہو، تاکہ زکوٰۃ لینے اور زکوٰۃ دینے والے دونوں آمنے سامنے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ واقعی کام کر رہی نہیں۔ زکوٰۃ کا یہ ایسا ٹول ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ کوئی لیبارٹری میں تیار کردہ نہیں ہے۔ دوسرا، اسی زمین پہ اس سے پہلے اس کو آزمایا گیا ہے، اور جب بھی آزمایا گیا اس نے غربت کو کنارے لگا لیا۔ تو یہ دونوں وسطوں سے ہمیں یقین ہے کہ آج بھی یہ ٹول کام کر پائے گا۔ ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اس نسخہ اللہ کا ہے اور اس دنیا پر آزمایا گیا ہے، یہ کوئی چاند پر آزمایا نہیں گیا، اسی دنیا پر آزمایا گیا۔ تو دونوں جگہ کامیابی ہے، تو یہ آج بھی اپنا رنگ دکھا سکتا ہے، آج بھی اپنا وہ اثر ڈال سکتا ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ اور اس میں پوری طرح کمٹمنٹ کے ساتھ زکوٰۃ سینٹر نے دنیا بھر کے مختلف زکوٰۃ سینٹرز کا اسٹڈی کر کے انالائز کر کے اپنے لیے ہندوستان کسٹمائز کر کے ہم نے اس کو لایا ہے۔ الحمدللہ اس میں بہت سارے لوگ موجود ہیں جو یہ کام اس میں حصہ بٹا رہے ہیں۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کا یہ بھی ایک وصف ہے، جیسا میں نے کہا کہ ملک بھر سے پیسہ جمع کرنا اور کچھ خرچ کرنا، اس سے ملت کا ادھار ہونے والا نہیں جب تک کہ ملت کی بڑی آبادی اس میں پارٹیسپیٹ نہ کرے۔ اس لیے ہم نے یونٹوں کا قیام ہم نے ڈیزائن کیا کہ ہر مقام پر ایک یونٹ ہوگی اور وہاں کے سرکردہ لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اسٹافنگ ہوگی، والنٹرس ہوگی، اور یہ تینوں مل کر اس مقام پر کام کریں۔ تو اس مقام پر کیا کام کرنا، وہ تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں، ٹرین کر کے بتا دیں گے کہ یہ کام کرنے سے آپ کی ان مسائل میں حل ہو سکتا ہے۔ غربت کے روزگار کا معاملہ ہو، ایجوکیشن کا معاملہ ہو، مساوات کا معاملہ ہو، یہ سب چیزوں کے لیے ساری چیزیں اپریزل کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ یوں سمجھے کہ یہ نظام اگر ہم چلائیں تو ایک 8-10 سال کے اندر آپ ویزیبل چینج لا سکتے ہیں۔ 8-10 سال کے اندر ایک ویزیبل چینج لا سکتے ہیں۔ آپ مالیر کوٹلا کو لیں تو آپ سمجھ سکیں کہ آج آپ سروے کر لیں کچھ محلوں کا، اور یہ سروے ہر 2-3 سال بعد کرتے رہیں تو وہاں پر یقیناً اس میں فرق آئے گا۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا اس بات پر بھی یقین رکھتا ہے کہ ہم نے جو کانسیپٹ، جو ڈیزائن، سوشل چینج کا ڈیزائن لایا ہے، اس کو آزمانے کے بعد اس پر آپ اس کو سپورٹ کریں۔ ہم ہمارے بھائیوں سے، بہنوں سے یہ خواہش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو آنکھ بند کر سپورٹ نہ کریں، اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ دیں، پھر ہمارے اوپر نظر رکھیں، اور پھر آپ کی زکوٰۃ آپ کے شہر میں تبدیلی لا رہی ہے تو جاری رکھیے، اس میں تعاون کریں۔ اور ہمارے لوگ اگر اپنے کام کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں تو پھر بند کر دیں کہ ہم پیسہ جمع کرنے اور پیسے خرچ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم زکوٰۃ کی عبادت کو ری اسٹیبلش کرنے اور زکوٰۃ کی اس عبادت کو، اس کے اثرات محسوس کرانے کے لیے آئے۔ تو اس کی تیاری ہماری ہے، اور نفاذ میں، امپلیمنٹیشن میں ہم نے وہ ساری تدابیر کر رکھی ہیں۔ حضرات، یہ وہ کچھ باتیں تھیں جو زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے ضمن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اور زکوٰۃ سینٹر انڈیا اس نے پورے ملک کو 240 زون میں ڈیوائڈ کیا ہے، جس میں 67% آف انڈین مسلمس وہ کور ہوتے ہیں، اور یہ عمل ہمارا آگے بڑھ جائے جس میں مالیر کوٹلا کا ایک حصہ ہے، تو پھر ہم اس ملک سے اس چیلنج کو، غربت کے چیلنج کو، مسلمان اپنے طور پر وہ حل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس کی پنچ لائن ہے کہ ہم پاورٹی فری امہ اور سیلف ریلائنٹ امہ کی تشکیل کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ایسی امت جو غربت سے پاک ہو،